اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہید منکم الشہر فلیصم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین اکرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے استقبال رمضان کے موضوع سے چند باتیں اور چند گزارشات آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے ان پر توجہ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی خیر کی باتیں میری زبان سے نکلیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران عزیز، رفقائے محترم، ہم جانتے ہیں کہ عنقریب رمضان کا ایک عظیم مہینہ، نیکیوں کا موسم بہار، اس کی آمد ہے اور ہم پر چند روز کے بعد سایہ فغن ہونے والا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہمیں اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کے لیے اور دیگر انسانوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے۔ رمضان کی اہمیت اور اس کی فضیلت سے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد روایات ہمارے سامنے آ چکی ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں کہ رمضان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نوافل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتے ہیں اور فرض کا ثواب اجر بڑھا کر 70 گنا کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا اجر 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، لیکن رمضان کا روزہ میرے لیے ہے اور میں چاہوں گا اتنا اس کا اجر دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ جس اخلاص کے ساتھ، جس للہیت کے ساتھ ہم رمضان کے روزے گزاریں گے، اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر ہم کو عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہم جانتے ہیں کہ کل روزے قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جنتوں میں بھیجے گا تو روزے داروں کے لیے ایک مخصوص دروازہ ہوگا، ریان، جس سے روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان کی آمد ہی سے پہلے ہم اس کی تیاریاں شروع کر دیں تاکہ اس کو ٹھیک سے گزار سکیں، اس کے ایک ایک لمحے سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ دنیا میں بھی ہم جانتے ہیں کہ جب کسی بڑی شخصیت کے آنے کا امکان ہوتا ہے یا آنے کی خبر ملتی ہے تو ہم پہلے ہی سے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی کلیکٹر آنے والا ہو، کوئی کسی ریاست کا چیف منسٹر آنے والا ہو، یا کسی ملک کا پرائم منسٹر آنے والا ہو، یا کوئی انٹرنیشنل پرسنالٹی آنے والی ہو، شخصیت جتنی بڑی ہوتی ہے تیاریاں بھی اسی قدر کی جاتی ہیں۔ ہم کسان کو بھی دیکھتے ہیں کہ موسم بہار آنے سے پہلے، برسات کا موسم آنے سے پہلے وہ اپنے کھیت کو تیار کر دیتا ہے اور بیج بونے کی تیاریاں شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا نیکیوں کا موسم بہار رمضان کی جب آمد ہے، اتنا عظیم مہینہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس عظیم مہینے کے استقبال کے لیے ہمیں بھرپور تیاری کرنی چاہیے اور یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اچھے انداز میں رمضان کا یہ روزہ گزرے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ پھر ہم کو رمضان کے یہ روزے عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی بخشش کا سامان کروا سکیں۔ برادران اسلام، اس موقع سے جو پہلی بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شعبان ہی کے مہینے سے ہمیں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، وہیں شعبان کے بارے میں فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ ہے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ لہٰذا رمضان کے استقبال کا پہلا طریقہ تو یہی ہے کہ جو کچھ ہی دن ابھی ہمارے پاس بچے ہیں ہم اس میں روزے رکھنے کا اہتمام کریں تاکہ رمضان کے روزے اچھی طرح سے ہم گزار سکیں، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب رمضان کے روزے شروع کرتے ہیں تو شروعات کے چند روزے بڑے سخت گزرتے ہیں۔ اگر ہم شعبان ہی میں اس کی پریکٹس شروع کر دیں تو رمضان کے روزے اچھے انداز میں گزر سکتے ہیں۔ دوسری بات جو اس موقع سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چند دن ہی کے روزے ہیں جو ہم پر فرض کیے ہیں، اور ہمیں اس میں کوئی عذرات پیش نہیں کرنے چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں جو تندرست بھی ہیں اور صحت مند بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بھوک برداشت نہ ہونے کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ یہ مناسب نہیں ہے، قطعی مناسب نہیں ہے۔ ہمیں ہر حال میں روزے رکھنے کا تہیہ اور نیت کر لینی چاہیے، اور یہ کوشش کرنا چاہیے کہ رمضان کا ایک روزہ بھی ہم سے چھوٹے نہ پائے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے احکامات نازل فرمائے ہیں، ان کو ہم تفصیل سے جان لیں اور سمجھ لیں۔ برادران اسلام، دوسری بات جو اس موقع سے میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انفاق کا جذبہ اپنے اندر پیدا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں آپ تیز چلنے والی ہواؤں کی طرح صدقہ و خیرات کرتے تھے، اور اسی طرح شعبانی میں آپ انفاق کے سلسلے میں کثرت کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان میں تو ہم انفاق کا جذبہ کسی قدر ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے، ہم زکوٰۃ دینے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن شعبانی سے اس روایت کو زندہ کریں، اس سنت کو زندہ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں اور اپنے دل سے مال کی محبت کو کم سے کم کر سکیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ انفاق کریں، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اور اس کو بڑھا کر 3 مئی تک کر دیا گیا ہے، اور اس کا امکان ہے کہ اس میں مزید اضافہ ہو جائے۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں وہ لوگ جو رکشہ چلاتے ہیں، وہ لوگ جو لاریاں لگاتے ہیں، وہ لوگ جو لیبر اور مزدور ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر اب تو مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اس وقت صاحب خیر حضرات سے خصوصی گزارش ہے کہ وہ انفاق کا جذبہ اپنے اندر بیدار کریں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں تاکہ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو حل کیا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انفاق کے سلسلے میں ہدایت دی ہے، وہاں پر انفاق نہ کرنے کے سلسلے میں یہ بات بھی فرمائی ہے جو ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنی جان کو ہلاک نہ کرو، احسان کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محسنوں کو پسند فرماتا ہے۔ لہٰذا اس آیت سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا گویا اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ہلاک کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ قرآن مجید میں یہ بات بھی فرمائی گئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی عزیز ترین چیزیں اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو، خرچ نہ کرو، اس کا انفاق نہ کرو۔ لہٰذا اس پر ہمیں خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر ہم نے انفاق کا جذبہ اپنے اندر بیدار کیا اور ٹھیک سے اس کی منصوبہ بندی کی تو انسانوں کے جو مسائل ہیں جن سے آج کل وہ دوچار ہیں، ان سے آج کل انسانوں کو سابقہ پیش آ رہا ہے، ہم اس سے لڑ سکتے ہیں اور ان مسئلوں کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ تیسری بات جو اس موقع سے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان ہی کے آنے سے پہلے ہم رمضان کے سلسلے میں کچھ حفظ کا اہتمام کریں۔ حفظ سے مراد میری یہ ہے کہ رمضان میں جن دعاؤں کا ہم اہتمام کرتے ہیں ان کو حفظ کر لیں، اگر ہم نے پہلے یاد کر رکھی ہیں تو ان کو واپس دوہرا لیں تاکہ ٹھیک سے یاد ہو جائیں۔ اسی طرح سے چند آیتوں کا انتخاب کر لیں، ان آیتوں کو ہم حفظ کر لیں،
کچھ احادیث کا انتخاب کر لیں، ان کو ہم حفظ کر لیں، کچھ اذکار کا انتخاب کر لیں، ان کو ہم حفظ کر لیں، تاکہ رمضان کی جو ساعتیں ہیں اس کا ہم بھرپور استعمال کر سکیں اور اسے خوب فائدہ اٹھا سکیں۔ چوتھی بات وہ یہ کہ رمضان کی آمد ہی سے پہلے رمضان سے متعلق جو بھی احکام و مسائل ہیں ان کو بھی جان لیں، ان کا علم حاصل کر لیں، جو بھی ہمارے آس پاس کے علماء ہیں ان سے رابطہ قائم کریں، یا آن لائن یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ پہلے انسیڈنٹ کوئی ہو جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم ٹریفک کے اصول سیکھتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ کسی بھی چیز کے اہتمام سے پہلے، اس پر عمل کرنے سے پہلے اس کے آداب کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، اس سے ہم واقفیت حاصل کر لیں۔ لہذا روزے کے متعلق جتنے بھی فقہی مسائل ہیں ان سب کو جان لینا ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزے کا کفارہ کیا ہے، روزے کا فدیہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں اس سے، اور عشر کے جو مسائل ہیں اس سے بھی واقفیت حاصل کر لیں تاکہ ان پر ہم ٹھیک سے اہتمام کر سکیں۔ ان کے آداب جو ہیں ان آداب کو بھی سیکھ لیں، اعتکاف کے جو آداب ہیں ان کو بھی ہم معلوم کر لیں، اعتکاف کے آداب و مسائل کیا ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو علم اگر ہم حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے رمضان کے جو روزے ہیں وہ خوبی کے ساتھ گزر سکیں گے۔ پانچویں بات جو اس موقع سے میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم نعمت ہم کو عطا فرمائی ہے نا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرقان کہتے ہیں، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز بتاتے ہیں۔ لہٰذا اس کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ قرآن سے ہمارا جو تعلق ہے بالکل روایتی ہے اور ہم صرف تلاوت کی حد تک ہی محدود ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں بھی منصوبہ بنائیں کہ رمضان کے اس مہینے میں ہمیں کون سی تفسیر کا مطالعہ کرنا ہے، کن آیتوں پر غور و تدبر کرنا ہے، اور ان آیتوں کا بھی ہم سلیکشن کریں، اور ان آیتوں کا سلیکشن کر کے جو برادران وطن ہیں ان تک بھی قرآن کا پیغام پہنچانے کا منصوبہ بنائیں۔ تو قرآن سے متعلق اس پہلو پہ بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو قرآن کا ناظرہ نہیں جانتے ہیں، تو ناظرہ پڑھنا سیکھ لیں، اس کی نیت کریں، کوشش کریں کہ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن ٹھیک سے نہیں پڑھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ تجوید کی کوئی کلاس جوائن کر لیں یا کسی عالم کو اس خدمت کے لیے وہ مختص کر لیں تاکہ قرآن کو ٹھیک سے وہ پڑھ سکتے ہوں۔ تو لہٰذا قرآن سے جو ہمارا تعلق ہے وہ تعلق بہت بہتر ہونا چاہیے تاکہ قرآن میں جو پیغامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے ہیں ہم اس سے زیادہ استفادہ کر سکیں اور اس کے پیغام کو عام انسانوں تک ہم پہنچا سکیں۔ چھٹی بات جو اس موقع سے میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان میں سحری اور افطاری کا اہتمام دیگر انسانوں کے لیے کرنا اس کی بھی بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے۔ لہذا ہم یہ دیکھیں کہ جیلوں میں جو قیدی ہیں ان کے لیے کس طرح سے اہتمام ہو سکتا ہے، دواخانوں میں جو بیمار ہیں ان کے لیے کس طرح سے اہتمام ہو سکتا ہے، بہت سارے مسافر ہیں جو کسی نہ کسی مقام پر پھنسے پڑے ہو سکتے ہیں، ان کے لیے کس طرح اہتمام ہو سکتا ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے مزدور پیشہ لوگ ہیں اور دیگر ضرورت مند ہیں، ان کے لیے سحر افطار کا کیا اہتمام ہو سکتا ہے، ان سب کی منصوبہ بندی بھی ہم پہلے سے کر لیں تاکہ ٹھیک سے اس کا انتظام ہو سکے۔ ساتویں بات جو اس موقع پر کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان میں عام طور سے ہم کو وقت بہت کم ملتا تھا اور ہم اپنی معاشی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اس لاک ڈاؤن کی صورت نے صورت حال کو تھوڑا سا بدل دیا ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں بہت وقت ملے گا چونکہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ اختیار کر رہے ہیں اور اپنے ہی گھروں میں رہ کر عبادات اور ریاضتیں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ موقع ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ ہم رمضان کو فل فلیش اللہ تعالیٰ کی قربت میں، اللہ تعالیٰ کی معرفت میں گزارنے کی کوشش کریں، اور یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس رمضان کا ایک خاص منصوبہ ہم اپنے لیے بنائیں، اپنی تربیت کا منصوبہ۔
ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہماری اپنی کمزوریاں کیا ہیں، ہماری اپنی خوبیاں کیا ہیں، اور ان کو نوٹ ڈاؤن کرنے کے بعد پھر ہم اس رمضان کو اس طرح سے گزاریں کہ ہماری خوبیاں جو ہیں وہ پروان چڑھیں اور ہماری کمزوریاں جو ہیں وہ دھیرے دھیرے وہ ختم ہو جائیں، اور رمضان کے بعد ایک الگ ہی شخصیت بن کر ہم نکلیں۔ تو اس سلسلے میں منصوبہ بندی کے سلسلے میں 2-3 نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان کو آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور اس کو سامنے رکھ کر اپنی انفرادی تربیت کا منصوبہ بنا دیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو عقیدے کے سلسلے میں ہے کہ جس عقیدے کی بنیاد پر ہم مسلمان ہیں، جس کی بنیاد پر آخرت میں ہماری جزا و سزا کے فیصلے ہونے والے ہیں، اس عقیدے کے سلسلے میں ہم بنیادی نالج حاصل کر لیں، ایمان باللہ کے تعلق سے، ایمان برسالت کے تعلق سے، آخرت پر ایمان کے تعلق سے، تقدیر پر ایمان کے تعلق سے، اور عقائد کی جو چیزیں ہیں، تاکہ ہمارا ایمان درست ہو جائے، ہمارا عقیدہ درست ہو جائے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شرف ہو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارا تعلق باللہ کے تعلق سے بھی ہمارا دوسری بات یہ ہے کہ تعلق باللہ کے تعلق سے بھی ہم منصوبہ بندی کر لیں کہ اللہ سے ہمارا تعلق، ہمارا سمبند، ہمارا ریلیشن کیسا ہے، کس درجے میں ہے، ہمیں اللہ کی معرفت کیسی ہے، اللہ کے ذات و صفات کے بارے میں ہمیں کیا علم ہے، ان سب کو حاصل کر لیں۔ اللہ کا تقویٰ ہمارے دلوں میں کیسا ہے، اس کی صورتحال کیا ہے، اس کا جائزہ لے لیں۔ اسی طرح سے اللہ سے محبت کی کیفیت ہمارے اندر کیسی پائی جاتی ہے، اللہ پر توکل کی صورتحال کیسی ہے، اور اللہ کی اطاعت کا جذبہ کیسا ہے، ان سب پوائنٹس پر بھی ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں تاکہ اس میں بہتری جو ہے پیدا ہو سکے۔ دوسرا نقطہ جو اپنی تربیت سے جو متعلق ہے وہ یہ ہے کہ عبادات کے تعلق سے بھی ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ عبادات کے تعلق سے ہم کتنے پنچول ہیں، ہم اس کی کتنی پابندی کرتے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو فرائض ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عائد ہوئے ہیں، ہم ان کو ٹھیک سے ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر اس میں کچھ کوتاہی پائی جاتی ہے تو اس کوتاہی کو دور کرنے اور اس کو ٹھیک انداز میں ادا کرنے کا منصوبہ بھی ہم بنا لیں۔ چوتھی چیز جو اس موقع سے میں رکھنا چاہتا ہوں انفرادی تربیت سے متعلق وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اخلاقیات کا بھی جائزہ لے لیں۔ یہ وہ روحانی پہلو ہیں جو ہماری شخصیت کو نکھارتے ہیں، اور اسلامی تعلیمات کا اگر ہم خلاصہ پیش کرنا چاہیں تو وہ سراپا اخلاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اخلاقی تعلیمات جو ہیں ان کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، تو لہٰذا اخلاقی پہلو کا جائزہ ہمیں لینا چاہیے۔ ہمارے اندر کون سی کمیاں ہیں، ان کمیوں کو دور کرنے کا منصوبہ بنائیں، اور جو خوبیاں اور اچھائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں ان کو ہم پروان چڑھانے کا، ان کے ارتقاء کا، ان کو ڈیولپ کرنے کا پلاننگ ہم کریں تاکہ ایک اچھی شخصیت جو ہے وہ بن سکے۔ ہمارے اندر بہت ساری کمزوریاں ہو سکتی ہیں، ان سب کا بھی ہمیں ٹھیک سے جائزہ لینا چاہیے۔ اپنی نگاہوں کی ہم کیسی حفاظت کرتے ہیں، اپنی زبان کی ہم کیسی حفاظت کرتے ہیں، حسد تو ہم لوگوں سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہم لوگوں سے بدظنی تو نہیں کرتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر بخیلی کے جذبات تو نہیں ہیں، ہم کنجوسی تو نہیں کر رہے ہیں، اور یہ کہ غیبت کے سلسلے میں، تہمت کے سلسلے میں، الزام تراشی کے سلسلے میں ہماری صورتحال کیا ہے۔ تو اخلاقی پہلو جو مختلف ہو سکتے ہیں ان سب کا جائزہ لے کر ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگلی بات وہ یہ کہ تعلقات کے سلسلے میں بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اپنے اہل خانہ سے، ہمارے والدین سے، ہمارے قریبی رشتہ داروں سے، اڑوس پڑوس کے لوگوں سے اور دیگر انسانوں سے ہمارے تعلقات کیسے ہیں۔ اگر ہمارے تعلقات میں کوئی خرابی پائی جاتی ہے یا ہم نے کسی کا کوئی حق مار رکھا ہے تو اس کا وہ حق ہم ادا کر دیں اور اس تعلقات کو درست کرنے کی ہم کوشش کریں۔ مومن کے لیے زیب نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے وہ تعلقات کو منقطع رکھے، اس کو توڑے رکھے، لہٰذا اس پہلو پہ بھی ہمیں توجہ دینا چاہیے، تعلقات کی درستی کو کرنی چاہیے اور اپنے دل کو ان کے لیے ہمیں بالکل صاف کر لینا چاہیے۔ جو اگلی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جذباتیت کے تعلق سے، جذباتیت انسان کی کمزوری نہیں ہے بلکہ اس کی خوبی ہے۔ انسان کو جذبہ یعنی غصے کے جذبے ہوتے ہیں یا کبھی کبھی وہ مایوس ہو جاتا ہے یا کبھی کبھی خود ملامتی کے جذبات اس کے اندر ہونے لگتے ہیں، تو یہ جذباتیت جو ہے ان جذباتیت کو کبھی ہمیں جائزہ لینا چاہیے اور جو منفی چیزیں ہیں، جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو دور کر
ان جذباتیت کا کیا مثبت استعمال ہو سکتا ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو جذباتیت جو ہے یہ فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے، تو اس کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو انسان کی جو شخصیت ہے وہ نکھر سکتی ہے۔ اسی طرح سے ایک معیشت کا پہلو ہے جو ہمارا فائنینشیل اسپیکٹ ہے، اس پہلو سے بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کماتے ہیں اس میں کچھ حرام کا عنصر تو نہیں ہے، ہم سودی لین دین تو نہیں کر رہے ہیں، کوئی ایسے کاروبار میں تو ملوث نہیں ہے جس کے اندر حرام کی کچھ اشیاء شامل ہو یا ایسی کچھ چیز ہو شریعت نے جس کی ممانعت فرمائی ہو، تو ان سب کا بھی ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ کوئی دھوکے بازی، کوئی چوری تو نہیں کر رہے ہیں، ہم ناپ تول میں کوئی کمی تو نہیں کرتے ہیں۔ یہ سب مختلف پہلو ہیں جن پر ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ تو لہٰذا ہماری معیشت جو ہے وہ تمام برائیوں سے پاک ہو اور اسلامی طرز پر ہو، اس کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہ مختلف چند نکات ہیں جو رمضان کی آمد ہی سے پہلے ہمیں جن پر غور کر لینا چاہیے تاکہ رمضان کے روزے ہم ٹھیک سے گزار سکیں اور اس کی ساعتوں سے، اس کے لمحوں سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی توفیق اللہ نے مجھے عنایت کی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔